سامعین محترم، جس نے بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں پر ترس کھایا یا ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے تو ان کی مثال کا اندازہ کچھ یوں لگا لیجئے، اگر کوئی بندہ 100 انسانوں کا قاتل بن کر دل و دماغ کے اندر اچھی سوچ لے کر کے روانہ ہو جائے اور اگر کسی انسان کو وہ قتل کرتا ہے، اس کے دل کی آرزو بدل جاتی ہے اور وہ انسان شرمندہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں بہانہ تلاش کرتا ہے، سبب بننا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ مجھے راستہ دکھا دے، کوئی ایسا بندہ مجھے سمجھا دے کہ میری بخشش کا سما اکٹھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں اللہ کے حضور مجھے بخشش کا پروانہ ملے گا کہ نہیں۔ جو 100 قاتل انسانوں کا 100 قتل انسان کا کر کے وہ زندگی میں اس انداز میں پھر رہا ہے کہ وہ بخشش تلاش کرنے کی غرض سے رواں دواں ہے، وہ انسان ابھی وہ گناہگار ہے، 100 انسانوں کا وہ قاتل ہے، مگر اللہ کے مقبول محبوب بندوں کی طرف روانہ ہو گیا تو میرے خالق و مالک نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب یہ دونوں گروہ آپس کے اندر جھگڑنے لگے، آپس کے اندر لڑنے لگے کہ یہ ہمارا ہے، جنتی کہتے ہیں ملائکہ یہ ہم نے اسے لے جانا ہے کیونکہ اس نے نیک ارادے سے سفر کیا تھا۔ ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، ساری زندگی انسانوں کو اس نے ستایا، پریشان کیا، تکلیفیں دی اور بے گناہ انہیں قتل کر دیا تو یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم میں جائے گا، تو ہم اسی لیے جانا چاہتے ہیں۔ جب اس طرح کی نیچر، اس طرح کی طبیعت، اس طرح کی عادت انسان اپنا کر کے نیک لوگوں کی طرف روانہ ہو کر خدا کے حضور توبہ کرنے کے لیے سبب ڈھونڈ رہا ہے، جب اس کو راستے میں موت آ جائے تو میرا خالق اسے جنت کی خوشخبری سنا دیتا ہے، جہنم سے اسے بری کر دیتا ہے، جنت کی طرف اسے روانہ کر دیتا ہے۔ جو صاحب ایمان ہوں، جو ایمان کی حرارت میں ہوں، جو اولیاء کاملین ہوں، جو اللہ کے مقبول محبوب برگزیدہ بندے ہوں، وہ جہنمی کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ جہنم کے ایندھن کیسے بن سکتے ہیں؟ وہی تو خدا کے محبوب ہیں، وہی خدا کے وفادار بدار ہیں، وہ انہی کو رب اپنا محبوب بناتا ہے، انہی پر یہ انہی کو اپنی طرف متوجہ فرماتا ہے، انہی کے لیے انعام کا اعلان فرماتا ہے۔